پابندی نہیں تھی. احرام کے بعد بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ آگے آ جائیں گی. دوسرا کام جو وہ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طواف. طواف کا مطلب ہوتا ہے بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، بیت اللہ کے گرد پھیرا لگانا، اس کو کہا جاتا ہے طواف. اور طواف میں نے عرض کیا تھا کہ طواف 7 چکر جب مکمل ہوتے ہیں تو وہ ایک طواف بنتا ہے. اور ہر طواف کا آغاز، ہر چکر کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے. حجر اسود کے سامنے آپ جائیں گے اور اس کی سیدھ میں جا کر پہلے استقبال کریں گے. استقبال کا مطلب ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد استلام کریں گے. استلام کا مطلب یوں حجر اسود کی طرف اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود پر ہاتھوں کو رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیں گے. اور استلام کے وقت بھی یہی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد چکر شروع ہو جائے گا. اسی طرح جب دوسرا چکر شروع ہوگا تو حجر اسود پہ آ کے پھر استلام کرنا ہے، اور ہر چکر کے شروع میں، اور پھر جب طواف ختم ہو جائے گا تو طواف کے آخر میں بھی آپ نے ایک استلام کرنا ہے. پھر طواف کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1 ملتزم کی سیدھ میں دعا. نمبر 2 مقام ابراہیم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز. اور نمبر 3 آب زمزم کا پینا اور خوب جی بھر کے پینا. اس کے بعد آپ سعی کے لیے جائیں گے، تیسرا عمل شروع کریں گے. تو سعی کے لیے جانے سے پہلے بھی استلام کرنا مسنون ہے. آپ پہلے استلام کریں، استلام کرنے کے بعد سعی کے لیے جائیں. اور سعی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا، اور مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر مروہ سے صفا چوتھا. ایسا نہیں ہے کہ صفا اور مروہ دونوں کو ملا کے 1 چکر نہیں بنے گا، بلکہ صفا سے مروہ تک 1 مکمل ہو جائے گا، مروہ سے صفا تک دوسرا. اور سعی مکمل کرنے کے بعد آخری کام جو آپ کریں گے احرام سے نکلنے کے لیے وہ ہے حلق یا قصر. خواتین تو قصر ہی کروائیں گی. قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالوں کو قینچی سے کتروا لیا جائے. کم از کم 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر، یعنی سر کے 1/4 حصے کے بال کم از کم 1 پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں، یہ قصر ہے. اگر کسی کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ 1 پورے کے برابر اس سے کٹ ہی نہیں سکتے، یعنی بہت چھوٹے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر حلق کرنا لازم ہے. خواتین کے بال تو بڑے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی قصر کی اجازت ہے، لیکن اس شخص کو اجازت ہے جس کے بال اتنے بڑے ہوں کہ 1 پورے کے برابر اس سے کاٹے جا سکتے ہوں. اگر اتنے چھوٹے ہیں کہ اس سے 1 پورے کے برابر بال نہیں کاٹے جا سکتے، ایسی صورت میں اس نے حلق ہی کروانا ہوگا. اس طریقے سے عمرہ مکمل ہو جائے گا. تفصیلی طریقہ میں کل عرض کر چکا ہوں، طواف کا تفصیلی طریقہ، سعی کا تفصیلی طریقہ، حلق کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے. آج کچھ انتظامی مسائل اور حج کے جو مسائل ہیں کہ حج میں کن چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے جس سے وہ حج بن جاتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کے اندر 2 فرائض ہیں، یعنی ہر عبادت جب ہم کرتے ہیں اس میں کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں. حج میں بھی 2 فرض ہیں. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی عمل کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر رکوع کرنا نماز میں فرض ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے لیکن رکوع نہیں کرتا، ایسے شخص کی نماز ہوگی ہی نہیں. اسی طرح سجدہ کرنا یہ نماز میں فرض ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہی نہیں تو ایسے شخص کی نماز ہوگی نہیں. تو حج کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں. فرض ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان 2 کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام رہ گیا تو آپ کا حج ہوگا ہی نہیں. ان میں سے پہلا کام ہے جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے. طواف زیارت وہی بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، آگے ہم اس کا بتا دیں گے کہ یہ کب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ حج کا طواف ہوتا ہے. اور یہ طواف حج کے اندر فرض ہے. یعنی اگر حج آپ نے کیا اور یہ طواف آپ نے نہیں کیا، یہ جو بیچ میں دیا ہوا ہے نا طواف زیارت، یہ جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12،
10 ذی الحجہ کو عید کا پہلا دن ہوتا ہے نا، پھر 11 کو دوسرا، پھر 12 کو تیسرا. ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے یہ طواف فرض ہے. لہذا جب تک یہ طواف نہیں کیا جائے گا آپ کا حج پورا نہیں ہوگا. دوسرا فرض حج کا ہے جس کو کہا جاتا ہے وقوف عرفہ. عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے. وقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں، بس جو اس کا ٹائم ہے وہ آگے آ جائے گا، اس ٹائم میں آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں. اب وہاں پہنچ کے چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ ذکر کریں، چاہے آپ دعا کریں، چاہے آپ آرام کریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہاں پر پہنچنا لازم ہے. لہٰذا اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا یا کسی نے وقوف عرفات بالکل نہیں کیا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں تو فرض ہیں. طواف بنیادی طور پہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. ایک طواف قدوم ہے، ایک طواف زیارت ہے، ایک طواف وداع ہے. ہمارے ہاں سے جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا تو حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے حج افراد، ایک کو کہا جاتا ہے حج تمتع، ایک کو کہا جاتا ہے حج قران. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں سے جاتے ہوئے صرف حج کی نیت کرے کہ میں نے صرف اور صرف حج کرنا ہے بس. اور حج قران اور تمتع میں جانے والا شخص وہ عمرے کی بھی نیت کرتا ہے اور حج کی بھی نیت کرتا ہے. لیکن قران اور تمتع میں فرق یہ ہے کہ حج قران ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اسی احرام میں حج بھی کیا جاتا ہے. یعنی آپ پہلے جائیں گے، عمرے کے اعمال پورے کریں گے، اور سعی کے بعد آپ حلق یا قصر نہیں کروائیں گے، بلکہ آپ اسی احرام میں رہیں گے حج کے دنوں تک. اس کے بعد حج کریں گے، جب حج کر لیں گے اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں گے. یہ مشکل ترین حج ہے، سب سے مشکل حج یہ حج قران ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل حج ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے یہ کرنا بہت مشکل ہے. مشکل اس وجہ سے کہ احرام کی اپنی پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں بہت معمولی نہیں ہیں، اس سے انسان کو ٹھیک ٹھاک مشقت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں سے جو لوگ جاتے ہیں عموماً جو حج کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. وہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں، لیکن عمرہ الگ احرام میں کرتے ہیں، حج الگ احرام میں کرتے ہیں. یعنی وہ یہاں سے جاتے ہوئے صرف عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے حلال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ کے وہ حج کرتے ہیں. تو بیچ کا جو دورانیہ ہے وہ چاہیں تو دوبارہ عمرہ کریں، چاہیں تو نفلی طواف کریں، لیکن کم از کم احرام کی حالت کی وہ پابندیاں ان پر نہیں ہوتی. اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو ہمارے لوگ عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر جب حج کے دن آتے ہیں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر حج کر لیتے ہیں. تو طواف قدوم اس شخص کو کرنا ہوتا ہے جو حج افراد کے لیے جائے، یعنی جس کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے. اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے اس کو طواف قدوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عمرے کا طواف جب وہ کرتا ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. طواف زیارت تو میں نے عرض کیا یہ طواف فرض ہے، یہ حج کے فرائض میں سے. تیسرا طواف جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، طواف وداع الوداعی طواف، یہ واجب ہے. یعنی جب آپ بیت اللہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں حج مکمل کرنے کے بعد تو ایک الوداعی طواف کیا جاتا ہے، یہ طواف بھی واجب ہے. لہٰذا اگر بغیر عذر کے کسی نے چھوڑ دیا اس پر دم لازم آئے گا. یہ 3 طرح کے طواف ہوتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ سمجھنے کی بات یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں احرام کی وجہ سے پابندیاں لازم ہوتی ہیں، وہ پابندیاں یہ 7 قسم کی پابندیاں ہیں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا یہ 7 چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو جائیں گی. لیکن اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. پہلے نمبر پہ دیکھیں یہ 3 جو ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ ناخن تراشنا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، نمبر 3 خوشبو لگانا. ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے،
خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے الگ صابن ملتا ہے. آپ جب احرام لینے کے لیے جائیں گے تو بغیر خوشبو والا صابن بھی ان لوگوں کے پاس ملتا ہے جہاں سے لوگ احرام خریدنے جاتے ہیں. تو کوئی بھی خوشبو والی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا یہ تو 3 پابندیاں ہیں احرام کی جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے، نہ نوچ سکتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں یا سر میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں یا مالش والش کرتے ہیں، اس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو احرام کی حالت میں اس میں احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے مالش کی اور اس سے بہت زیادہ بال گرنا شروع ہو گئے تو آپ پر اگر دم لازم نہ آئے تو کم از کم صدقہ تو آپ پر لازم ہو جائے گا. آپ کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. دوسرے جو 3 کام ہیں یہ صرف مردوں کے لیے منع ہیں. اس میں نمبر 1 کہ مرد چہرے یا سر کو نہیں ڈھانک سکتا. اس کا چہرہ بھی کھلا رہے گا، اس کا سر بھی کھلا رہے گا. یعنی آپ نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ اس پہ رومال ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ چہرے کو آپ چھپا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ سو رہے ہیں تو آپ اپنے چہرے پر کمبل نہیں اوڑھ سکتے، کوئی چادر اپنے چہرے پر نہیں اوڑھ سکتے. سر آپ نے کھلا ہی رکھنا ہوگا. سر آپ نہیں چھپا سکتے، چہرہ نہیں چھپا سکتے. خواتین کے لیے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ان کے چہرے پر بھی کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر شریعت کے 2 حکم جمع ہو جاتے ہیں. ایک حکم خواتین کے لیے ہے ہر حال میں پردہ کرنے کا، چہرے کا پردہ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ چہرے کا پردہ ہر حال میں لازم ہے، اور حج کے موقع پر تو اور زیادہ لازم ہے کہ آپ ایک عبادت سر انجام دے رہے ہیں تو عبادت کے دوران تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. دوسری طرف شریعت کا حکم یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں جب یہ حکم ملا تو ہم یہ کیا کرتی تھی کہ ہم اپنے سر پر کوئی ایسی چیز رکھ لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ کپڑا آگے آ جاتا تھا. جیسے کیپ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کیپ پہنتے ہیں تو اس کے آگے سے تھوڑا چھجا سا نکلا ہوتا ہے، اس پہ جب آپ چادر ڈالیں گے تو پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے کو کپڑا لگے گا بھی نہیں. تو خواتین کے لیے یہ بھی احرام جہاں لوگ خریدنے جاتے ہیں ان کے پاس یہ بنا بنایا ملتا ہے. یہ عام مطلب آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو مل جائے گا. یہ تو چھجے والا ایک آگے اس کی تصویریں دی ہیں، آپ تصویروں میں واضح ہو جائے گا. وہ نقاب استعمال کریں، لیکن چہرے کا پردہ بہرحال لازم ہے. البتہ اس چیز میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ظاہر ہے جب خواتین یہ کپڑا ڈالتی ہیں چہرے پر تو ہوا کے ساتھ کبھی کپڑا چہرے پہ لگ جاتا ہے، کبھی ہٹ جاتا ہے. تو یہ جو تھوڑا بہت ہوا کے ساتھ لگتا ہے یا ہٹتا ہے اس کی وجہ سے کوئی دم یا کوئی صدقہ لازم نہیں آتا. ہاں اگر مستقل گھنٹے 2 گھنٹے تک وہ کپڑا چہرے پر پڑا رہے تو پھر اس کا حکم الگ ہوتا ہے. تو مرد تو چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا. عورت کے لیے سر تو وہ ڈھانپے گی، چہرہ وہ نہیں ڈھانپے گی، یعنی کپڑا اس سے ٹچ نہیں ہوگا. پردہ اس پر لازم ہے حج کی حالت میں بھی. دوسرا کام جو صرف مردوں کے لیے ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا. قمیص شلوار ہے یا زیر جامہ کپڑوں کے نیچے جو پہنے جاتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے. کوئی بھی سلی ہوئی چیز مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس پر بھی دم لازم آئے گا. یہ جو جنایات ہیں اس کو جنایات کہا جاتا ہے. 7 جنایات ہیں، ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کریں گے تو دم لازم آئے گا. دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا جانور قربان کریں یا بڑے جانور کا 1/7واں حصہ قربان کریں. تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. نمبر 6 دستانے یا موزے نہیں پہن سکتے. دستانے بھی نہیں پہن سکتے اور موزے بھی نہیں پہن سکتے. جرابیں پہن کر موزے پہن کر احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں اگر یہ بھی کریں گے اور اس کی ایک خاص حد آگے ہم بیان کریں گے تو ایسی صورت میں اگر اتنے عرصے کے لیے آپ نے یہ کام کر لیا تو دم لازم آ جائے گا. تو جرابیں اور موزے وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے.
اسی طرح ایسی چپل بھی نہیں پہن سکتے جو پیر کی پشت میں ابھری ہوئی ہڈی، پیر کے اوپر یہ ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی، پیر کے درمیان میں یہ ہڈی ہوتی ہے، درمیان میں اس ہڈی کو جو چپل چھپا دے یا جو موزے یا جو جرابے کوئی بھی چیز ہو، اس ہڈی کو نہ چھپائے، اس کے لیے وہ کینچی والی جو چپل ہوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے، ہوائی چپل یا کینچی چپل جس میں یہ ہڈی کھلی رہتی ہے۔ تو یہ ہڈی اگر چپل چھپا دے، چپل کی وجہ سے چھپ جائے یا موزوں کی وجہ سے چھپ جائے، تو یہ بھی احرام کی ممنوعات میں سے، پابندیوں میں سے ایسا نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر آپ سو رہے ہیں تو جیسے آپ سر پہ چادر نہیں ڈال سکتے، پیروں پر بھی چادر نہیں ڈال سکتے، آپ کا سر بھی ننگا رہے گا اور آپ کے پیر بھی ننگے رہیں گے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ احرام کی جو پابندیاں یہ کوئی آسان پابندیاں نہیں ہیں۔ ظاہر انسان سوتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے چادر پیروں پر گئی ہے یا نہیں گئی، چہرے پر آئی ہے یا نہیں آئی، تو احرام کی پابندیاں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اور 7ویں نمبر پر جو جنایت ہے وہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات یا کام کرنا، میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ جب احرام شروع ہوا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے شہوت کی کوئی بات کرنا یا کام کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر بھی دم لازم آئے گا۔ تو یہ وہ 7 کام ہیں احرام کی جس کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کو جنایت کہا جاتا ہے، جرم کہا جاتا ہے کہ اس نے احرام کا جرم کیا ہے۔ اچھا، حج کے اندر یہ جو پہلی 6 چیزیں ہیں، ناخن تراشنا، جسم کے بال کاٹنا، خوشبو، اسی طرح چہرہ یا سر ڈھانکنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، دستانے یا موزے پہننا، یہ 6 چیزیں تو جب آپ حج مکمل کرتے ہیں، وقوف عرفات وغیرہ کر کے حلق وغیرہ کر لیتے ہیں، تو آپ یہ ساری 6 چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ یہ جو 7واں کام ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حرام ہونا، یہ اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک وہ طواف زیارت نہیں کر لیتے۔ طواف زیارت جیسے میں عرض کیا تھا کہ طواف زیارت فرض ہے، اگر طواف زیارت نہیں کیا حلق اور قصر کرنے کے بعد بھی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہیں گے۔ جب وہ طواف زیارت کر لیں گے تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں گے۔ یہ دم کی تفصیل ہے جو ہم نے بار بار بات عرض کی کہ اس پر دم لازم آئے گا۔ یہ دم کا مطلب ہے کہ چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا 7واں حصہ۔ حج کا کوئی واجب چھوٹنے پر یا کوئی ممنوع کام کر لینے سے جرمانے کے طور پر لازم ہونے والی قربانی کو دم کہا جاتا ہے۔ یا تو آپ نے حج کا کوئی واجب چھوڑ دیا، مثال کے طور پر کسی نے رمی چھوڑ دی، کسی نے مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیا، کسی نے طواف وداع چھوڑ دیا، ایسی صورت میں بھی دم لازم آئے گا۔ اور یا جو ممنوع چیزیں تھی کہ ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اس طرح کے کام کر لیے، اس پر بھی دم لازم آئے گا۔ یہ قربانی حدود حرم میں دینا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے وہاں پر کوئی جرم ہوا، جنایت ہوئی، آپ یہاں فون کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ دیں کہ میری طرف سے ایک بکرا ذبح کر دو۔ یہ آپ نے حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہے، حدود حرم کے اندر اس کا ذبح کرنا لازم ہے، کہیں اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور مسئلہ کہ اس سے وہ ذبح کرنے والا خود نہیں کھا سکتا، حاجی جس نے یہ دم دیا ہے اس کے لیے اس سے کھانا جائز نہیں ہے، نہ تو یہ کسی مالدار آدمی کے لیے کھانا جائز ہے، اور نہ ہی جس نے یہ دم ادا کیا، ایسا نہیں کہ بکرا ذبح کر کے خود کھا لے، اس کو خود بھی نہیں کھا سکتا اور کسی مالدار آدمی کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ البتہ اگر جرم ہلکا ہو تو دم کے بجائے صدقہ لازم آتا ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، اور وہ تفصیل ظاہر ہے کہ یہاں پوری سمجھانا وہ ممکن نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جنایت کوئی شخص 12 گھنٹے تک کرتا ہے، یعنی 24 گھنٹے مل کے ایک دن اور ایک رات بنتا ہے، تو 12 گھنٹے یا اس سے زائد اگر کوئی جنایت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم آتا ہے۔ اگر 12 گھنٹے سے کم ہوا ہے تو ایسی صورت میں دم لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کسی نے غلطی سے ٹوپی پہن لی، اب وہ ٹوپی اس نے 1 گھنٹے تک پہنی، بعد میں اس کو یاد آیا اس نے اتار لی، تو یہ 1 گھنٹہ اس نے جرم کیا، تو اس پر دم لازم نہیں آتا، اس پر صدقہ لازم آتا ہے۔
اسی طرح خوشبو، کسی نے خوشبو لگائی ہاتھ پہ لگی لیکن پورے جسم پورے عضو پر نہیں لگی، پورے جیسے مثلا ہاتھ ہے پورے ہاتھوں پر نہیں لگی، ہاتھ کے کسی حصے پر لگ گئی، تو اس میں کافی تفصیل ہے. اس کا آسان حل یہ کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو جنایات میں سے کوئی جنایت ہو جائے تو موقع پر کسی سے پوچھ لیا جائے. وہاں آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی معلم ہوگا، پورے گروپ والوں کی اپنی پوری ایک سیٹنگ ہوتی ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ مجھ سے یہ جنایت ہوئی، آیا مجھ پر دم لازم ہے یا مجھ پر صدقہ لازم ہے. واٹس ایپ پر اگر آپ پوچھنا چاہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، آپ اگر مسئلہ کوئی پیش آ جاتا ہے وہاں پر تو آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت تفصیلی چیز ہے، دم کہ کس وقت دم لازم آئے گا، کس وقت صدقہ، یہ موقع پر پوچھنے والی چیز ہے. اچھا، اب کچھ انتظامی چیزیں ہیں. انتظامی چیزیں یہ ہیں کہ انسان قرآن کریم میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کیا، وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سب کچھ گھر میں چھوڑ کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، اور وہاں جا کر پھر لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے. کسی کو کہتے تھے ہمیں کھانا کھلا دو، کسی سے کیا کسی سے کیا. قرآن کریم نے اس کو منع کیا، حکم نازل ہوا وَتَزَوَّدُوا، کہ جب جاؤ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے جاؤ. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور بس ہم توکل کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. توکل کا یہ مطلب شریعت میں نہیں ہوتا. توکل کا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اس کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. آپ پہلے اسکوٹر میں پیٹرول ڈالیں، پیٹرول ڈالنے کے بعد اس کو اسٹارٹ کریں، اسٹارٹ کرنے کے بعد روانہ ہو جائیں اور کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والے ہیں. پیٹرول میں یہ طاقت اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس سے انجن اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پیٹرول ڈالا ہی نہیں اور ککیں مارنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے موٹر سائیکل کو. تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے لیکن اللہ نے سبب بتایا کہ پہلے پیٹرول ڈالو، انجن ٹھیک کرو، سارا کچھ صحیح کرو، اس کے بعد آپ کک مارو گے تو گاڑی اسٹارٹ ہوگی. یہی حکم ہر موقع پر ہے. یہ ہمارے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم توکل کر رہے ہیں. توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں. پہلے آپ اسباب اختیار کریں گے، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں گے. نتیجے کا مکلف اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. آپ سے مطالبہ یہ کہ آپ اسباب اختیار کریں. اور یہ شکایت بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. حرم کے اندر آپ جائیں تو عرب لوگ تو بہت سخاوت کرتے ہیں، وہاں کھانا بھی مفت مل رہا ہوتا ہے، پینے کی چیزیں بھی مفت مل رہی ہوتی ہیں. تو بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں زکوٰۃ کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں، صدقات کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں. تو کئی ساتھیوں نے مجھے یہ بات کی کہ آپ حج تربیتی کورس کرواتے ہیں، یہ بات آپ ضرور بتائیں کہ وہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ جو صدقات اور زکوٰۃ کی جو فنڈ کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اس میں سب سے زیادہ وہ بتا رہے تھے ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لائنوں میں وہ لگے ہوتے ہیں کہ مفت کا کھانا مل رہا ہے، مفت کی بریانی مل رہی ہے، مفت کا جوس مل رہا ہے، فلاں فلاں فلاں. سب سے زیادہ لائن میں یہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، یہ 3 ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ویسے بھی مناسب عمل نہیں. آپ کیوں لائن میں لگ کے، ایک تو یہ کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ظاہر ہے وہ ہے ہی ضرورت مندوں کے لیے، لیکن اگر آپ ضرورت مند نہیں ہے، حاجت نہیں ہے آپ کو، آپ کے پاس اپنا سب کچھ پورا ہے، تو نہ یہاں اس طرح کرنا مناسب ہے نہ وہاں اس طرح کرنا مناسب ہے. اس سے بچنا چاہیے. تو اپنی تیاری سامان کی پوری کرنی چاہیے. یہ جو تصویر دی ہے اس میں 2 بیگوں کی تصویر اس لیے دی ہے کہ ایک تو آپ کے پاس بڑا بیگ ہوتا ہے جس میں آپ اپنا سب سامان رکھتے ہیں، ایک چھوٹا بیگ آپ اپنے پاس رکھیں جس میں آپ اپنا پاسپورٹ رکھیں گے، کاغذات رکھیں گے، ٹکٹ رکھیں گے، شناختی کارڈ رکھیں گے، اور جو چیزیں آپ کو دی جائیں گی ٹریول ایجنٹ کی طرف سے وہ آپ اس میں رکھیں گے. اور وہ بیگ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ اپنے پاس رکھیں گے. کہیں آپ سے کوئی پاسپورٹ مانگے یا کوئی بھی چیز طلب کرے تو آپ کے پاس وہ چیز موجود ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہاں یہ مسائل بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں. کبھی انسان سے مطلب وہ گیا، اس کی بیوی اس سے بچھڑ گئی، کبھی بھائی بچھڑ گیا، کبھی والدہ بچھڑ گئی. تو اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر چیز پہ اپنا نام، پتہ، ایڈریس، رابطہ نمبر، فون نمبر سب کچھ لکھ لیں. ابھی تو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، میں نے اس کارڈ کی تصویر لی تھی، میں اس میں ڈال نہیں سکا. اس کارڈ پر بھی سب کچھ لکھا ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ گلے میں ڈال دیں.
اس میں آپ کے ہوٹل کا پتہ، آپ کا نمبر، سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ آسان حل تو یہ ہے کہ کہیں بھی انسان گم ہو جاتا ہے، کسی کو بول دے، وہاں جگہ متعین ہوتی ہے، وہاں جا کے بتا دے کہ بھائی یہ میرے ہوٹل کا ایڈریس ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تو وہ کارڈ ہی دکھا دے ان کو، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں بچھڑا ہوا شخص ہے، وہ ان سے رابطہ کر کے ملوا دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک حل یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ طواف کے لیے آئے، آپ 2-3 آدمی تھے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں بچھڑ نہ جائیں، تو آپ اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کو کہہ دیں کہ کہیں بھی اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو ہم اس جگہ پر آ کر ایک دوسرے سے ملیں گے۔ آپ کہیں بھی بچھڑ گئے تو حجر اسود کے سامنے والے ستون پر آپ وہاں آ کے بیٹھ جانا، بس آپ نے اور کہیں نہیں جانا، تو میں بھی جہاں کہیں بھی ہوں گا گھوم پھر کے میں وہیں آ جاؤں گا۔ تو اگر آپ پہلے سے ایک جگہ متعین کر لیتے ہیں تو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح اپنے سامان پہ بھی نام پتہ وغیرہ لکھ لینا چاہیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ مستند دینی کتابیں اپنے پاس رکھیں۔ یہ چند کتابوں کی تصویریں دی ہیں، یہ مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناسک حج و عمرہ، اسی طرح یہ مفتی محمد صاحب کی کتاب ہے حج سنت کے مطابق کیجیے، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے حج اور عمرہ، اسی طرح ہمارے استاد محترم مفتی ابو البابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کی یہ کتاب ہے دروس حج، اسی طرح دروس عمرہ، اور ایک ساتھ بھی یہ دروس عمرہ اور حج۔ اور یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے مطابق ہی اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر مفتی ابو البابا شاہ منصور صاحب کا ڈیزائن کرتا ہے، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے پورا، تو اسی ترتیب کے مطابق انہوں نے اس کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے آخر میں تصویریں اور نقشے بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ کتابیں آپ بنوری ٹاؤن جائیں گے جمشید روڈ پر، تو وہاں جو باہر کتب خانے ہیں وہاں سے آپ کو آسانی سے یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ ان کتابوں کا اپنے پاس رکھنا لازمی ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ، آپ جب وہاں جائیں گے نا، ہر آدمی آپ کو کتاب دے رہا ہوگا، یہ کتاب رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، تو اس میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا چیز مستند ہے کیا چیز مستند نہیں، آپ اس کو پڑھ پڑھ کے پریشان ہوتے رہیں گے کہ ہم نے سنا تو کچھ تھا، ہو رہا کچھ ہے۔ اس لیے یہاں سے اپنے پاس یہ کتابچے بھی رکھیں اپنے پاس۔ اسی طرح جو کاغذات ہیں اس میں بھی بالکل کوتاہی نہ کریں، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، جو چیزیں اپنے پاس مکمل کر کے رکھیں۔ اپنے پاس یہ احرام کی چادریں 1-2 زیادہ رکھ لیں۔ آپ احرام کی حالت میں احرام تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو اتار کے دھو بھی سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اگر چادریں میلی ہو گئی ہیں وہ اتار کے دوسری چادریں بھی پہن سکتے ہیں، تو 1 آدھ آپ اضافی رکھ لیں اپنے پاس احرام کی چادریں۔ یہ وہ خواتین کے لیے جیسے میں نے عرض کیا چھجے والا نقاب، کہ اس میں یہاں پر یہ چھجا سا دیا ہوا ہے اور آگے اس کا یہ کپڑا آ جاتا ہے، جس سے وہ تھوڑا سا آگے نکل کے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک اور تصویر ہے، اس میں تھوڑا واضح ہے، یہ بھی اسی کی تصویر ہے۔ اسی طرح جو عبایا ہے، برقع وغیرہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں اور لوگوں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ اس لیے کہ حرم میں بیت اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرنا، یہ گناہ کا سبب بننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یا تو انسان خود گناہ کرے یا دوسرے کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنے۔ عام حالت میں بھی گناہ ہے، بیت اللہ کے سامنے ظاہر ہے اس کی عظمت زیادہ ہے تو گناہ بھی اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے برقع وغیرہ اس طرح اپنے پاس مکمل کر کے رکھیں۔ یہ ایک چیز ہے جو خواتین کے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین ایک اسکارف پہنتی تھیں اور اس اسکارف کو اپنا احرام سمجھتی تھی کہ ہم نے یہ اسکارف پہن لیا، یہ ہمارا احرام ہے، اور پھر اس میں غلطی یہ کرتے تھے کہ اسی کے اوپر وضو کرتے تھے تو اسی کے اوپر مسح کر لیتے تھے کہ بس یہ ہمارا احرام ہے، اسی کے اوپر مسح کر لو۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی اگر اسکارف پہننا چاہتی ہے خاتون، اس بات کا اہتمام کے ساتھ کہ اپنی پیشانی کھلی رکھے، پیشانی کھلی رکھ کر اپنا اسکارف باندھ سکتی ہے، لیکن وضو کرے گی تو اسکارف اتار کر سر پہ مسح کرے گی، اسکارف کے اوپر نہیں کرے گی۔ لیکن جب اسکارف باندھیں گی تو اس چیز کا خیال کریں کہ پیشانی کھلی رہے، اس لیے کہ پیشانی یہ چہرے کا حصہ ہے اور چہرے پر کپڑا لگے گا تو یہ احرام کی ممنوعات میں سے، احرام میں یہ منع ہے۔ اپنے پاس کپڑے رکھ لیں، جو بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں وہ رکھ لیں۔ ایک یہ بیلٹ اپنے لیے لے لیں چمڑے کا یا ریگزین کا،
اس میں آپ پاسپورٹ، ٹکٹ، ضروری کچھ تھوڑی بہت نقدی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو باندھ لیں، اس میں ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، کوئی بھی چیزیں اپنے پاس یہ ساری چیزیں رکھیں، اس میں اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، اپنا شوگر چیک کرنا ہے، تاکہ وہاں، اس لیے کہ وہاں آپ جائیں گے تو مسافر ہیں آپ، پردیسی ہیں، وہاں آپ کو نہ یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر کی دکان کہاں پر ہے، نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہسپتال کہاں پر ہے، کچھ بھی نہیں پتا، پھر آپ وہاں پریشان پھرتے رہیں گے، ایک سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، تو چیز آپ کو ایک تو مہنگی ملے گی، دوسرا ذہنی ٹینشن، ذہنی پریشانی الگ ہوگی۔ یہ چند چیزیں ہیں جو بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، لیکن یہ اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ 7 دانوں والی تسبیح ہے۔ 7 دانے یہ تسبیح اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک چکر پورا کرتے ہیں تو ایک دانہ آپ گرا دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں نے ایک چکر کر لیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے، اس کو آپ انگلی میں ڈال دیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ میرے طواف کے کتنے چکر ہو گئے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اسی طرح اپنے پاس ناخن کٹر ہے، کنگھی ہے، تسبیح رکھ لیں۔ دوائیاں، اپنی جو ضرورت کی دوائیاں، اگر کوئی بیمار ہے مستقل کوئی دوائی کھاتا ہے، جتنے دن اس کو وہاں رہنا ہے اتنے دنوں کی مستقل اپنے پاس پوری دوائی لے کر جائے۔ کینچی وغیرہ ہے، جو اس طرح کی چھوٹی موٹی، پین ہے اپنے پاس، ایک کچھ اس طرح کا پیڈ وغیرہ رکھ لیں، آپ نے کوئی چیز نوٹ کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، مسواک ہے، یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس لیے کہ یہ آپ کو یہاں دکھنے میں تو وہ چھوٹی سی لگ رہی ہے کہ ایک کینچی سے کیا ہو جاتا ہے، وہاں جب آپ کو کینچی نہیں ملے گی نا پھر پریشان ہو جائیں گے، کینچی کہاں ڈھونڈوں، آپ کو ناخن کٹر نہیں ملے گا تو پھر پریشان ہو جائیں گے کہ میں کہاں ڈھونڈوں، یہاں سے لے جائیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک سفری چٹائی اپنے پاس رکھیں۔ یہ چٹائی ملتی ہے سفری، ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے، فولڈ ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جب وقوف کریں گے، جب مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی صاحبان، کوئی چھت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نہ نیچے بچھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، بس آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بچھا کے آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو یہ چٹائی وہاں پر کام آئے گی۔ ایک چٹائی آپ کے پاس ہوگی، اس پہ بچھا کے آپ بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں تھوڑی دیر کا وقوف ہوتا ہے، وہاں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسے کوئی خیمے نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے ان خیموں میں چلے جائیں، آپ کو آسمان تلے رات گزارنی ہوتی ہے، اور ظاہر انسان تھکا ہوا بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہوگی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چپلیں جو میں نے عرض کیا، یہاں وہ ہڈی ہوتی ہے، جو نشان یہ لال کلر کا دیا ہوا ہے نا، یا تو اس طرح کی چپل ہو، اس میں بھی یہ ہڈی نہیں چھپے گی، یا اس طرح کی کینچی چپل ہو، اس میں بھی یہ ہڈی نہیں چھپے گی۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ اس طرح اپنے پاس ایک کوئی تھیلا رکھ لیں، چپل، وہاں چپلیں گم ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں سارے لوگ، ظاہر ہے وہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا جمع غفیر ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اپنی چپل اپنے پاس تھیلی میں ڈال کر اپنے ساتھ ہی رکھیں، جہاں جا رہے ہیں اپنے پاس لے جائیں، ورنہ آپ چپل رکھیں گے واپس آئیں گے تو چپل نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوتی وہاں جا کے۔ اور تھیلی اس لیے بھی اچھی ہے کہ حرم کے اندر کوئی اس میں کوئی آلودگی، کوئی گندگی وہاں نہیں ہوگی۔ موزے بھی اگر پہننے ہیں تو ایسے ہی موزے پہنے جس میں یہ بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے یہ نہ چھپے۔ یہ وہ میقات ہیں، یہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تفصیل عرض کروں گا تو پھر ٹائم اس میں زیادہ لگ جائے گا۔ یہ وہ میقات ہیں جو میں نے عرض کیا کہ میقات سے پہلے یہ جو دیا ہوا ہے نا، قرن المنازل، یلملم، ذات عرق، ذوالحلیفہ، جحفہ، یہ مختلف جہتوں سے آنے والوں کے لیے مختلف میقات ہیں، کہ اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے یا ہندوستان سے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے پہلے پہلے احرام باندھ لے گا، کوئی عراق سے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے پہلے پہلے احرام باندھ لے گا، کوئی شام سے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے پہلے پہلے باندھ لے گا، مدینہ سے آ رہا ہے تو یہاں سے پہلے پہلے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ جائیں گے تو جہاز میں جب وہ اعلان کرتے ہیں یہ یلملم ہمارا میقات پڑتا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ احرام باندھ لیں گے اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے۔ اس کو اگر آپ کراس کر لیتے ہیں بغیر احرام باندھے تو آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ اگر آپ اس سے گزر گئے، آپ نے نیت اور تلبیہ نہیں پڑھا تھا، احرام نہیں باندھا تھا، دم لازم آ جائے گا۔ وہاں پہنچ کے یہ 3 نکاتی ضابطہ لائحہ عمل ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ پہنچ جائیں ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ قرآن نے بیان کیا کہ حاجی ان 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ حج کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ ان 3 چیزوں سے اگر انسان بچ جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ان میں سے پہلی چیز لا رفث، شہوت کی کوئی بات نہ کرے، نہ اس طرح کے خیالات لائے، نہ اس طرح کی چیزوں میں الجھے. آج کل تو موبائل آ گیا ہے، بہت بڑا فتنہ. اب حرم میں بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، پھر جب موبائل کھولتے ہیں اس میں ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، نامحرم کی خواتین کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، طرح طرح کی چیزیں، ناجائز چیزیں اس میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس میں کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی حج کی چیز، کوئی اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس میں اس طرح کی چیزیں، میوزک سن رہے ہیں یا اس طرح کی نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ایسی صورت میں حج کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حج قبول ہے. دوسرے نمبر پر لا فسوق، ہر قسم کے گناہ سے بچیں. گناہ سے بچنا تو ویسے بھی لازم ہے. وہاں انسان اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، تو وہاں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے. اور لا جدال کا مطلب کہ کسی سے لڑیں جھگڑے نہیں. اور وہاں اس کی بہت نوبت آتی ہے، ہر انسان لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہاں بالکل وہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی مجھے چھیڑے اور میں لڑوں اس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو انسان مسافر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر تھکاوٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے اس طرح کا آرام آپ کو وہاں نہیں ملے گا جس طرح کا آرام آپ گھر میں کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی کا ناشتہ کیا، اپنی مرضی کا کھانا کھایا. ایسا تو آپ کریں گے نہیں. تو ایک تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا آرام کا موقع نہیں ملتا، تیسرا انسان مسافر ہوتا ہے، چوتھا جو آپ کو لے جانے والے ہیں، جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو کچھ بولا ہوتا ہے، وہاں جا کے کچھ ہوتا ہے. آپ کو بولا ہوگا آپ کا ہوٹل جو ہے نا 200 قدم کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ جائیں گے تو وہ 1000 قدم کے فاصلے پر ہوگا. یہاں بولا ہوگا 500 قدم، وہاں جائیں گے تو 2000 قدم کے فاصلے پر ہوگا. اب یہی چیز انسان کی ٹینشن کے لیے کافی ہوتی ہے کہ یار مجھے تو 200 قدم کا بولا تھا، اب روزانہ بار بار کون اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف آئے گا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی کہتا ہے کہ بس میں کسی سے لڑوں. تو وہاں علماء، یہ قرآن کی آیت ہے لا جدال، کہ وہاں لڑے جھگڑے نہیں. ہاں وہاں سے آنے کے بعد پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا یہاں آ کے اس کو پکڑیں، یہاں آ کے اس کو بولیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ہماری طرف سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ بس معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں. اس کا فائدہ وہ ٹریول ایجنٹ اٹھاتے ہیں. فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں لڑے جھگڑے نہیں. یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی مولوی صاحب حج کی تربیت دے گا یہ تو وہ ضرور بتائے گا، اس لیے کہ قرآن میں آیا کہ وہاں لڑو نہیں. اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کے یہاں کچھ بولتے ہیں، وہاں وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور حاجی اس لیے کچھ نہیں بولتا کہ قرآن میں منع کیا ہے کہ لڑو جھگڑو نہیں. لیکن یہاں آنے کے بعد آپ ضرور اس سے حساب لیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. آپ اس کو بولیں بھائی آپ نے مجھے کہا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا. آپ اس کو کہیں میں 10 اور بندوں کو بتاؤں گا کہ یہ بولتا 200 قدم ہے اور ہوٹل 1000 قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، تاکہ ان کو اس چیز کا خیال بھی ہو. تو وہاں آپ کا عمل بھی ہو جائے گا، یہاں آ کے آپ اس کو پکڑ بھی لیں گے تو وہ بھی اپنا کام ٹھیک کر لے گا. تو یہ وہ 3 چیزیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان چیزوں سے بچنا ہے. ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، 6 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے آپ یہاں سے بھی تھکے ہوئے ہیں، پھر آپ کو 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑے یا 12 گھنٹے، تو انتظار کی گھڑیاں تو کٹتی نہیں ہیں، تو وہ بھی پریشان کرتی ہیں انسان کو. اور حج کا یہ، جب آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، یہ اس کا ترانہ ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ پڑھیں. رستے میں مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز میں. ہر وقت آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھنے کے بعد سے آپ شروع کریں گے، اور جب عمرے کا آپ طواف شروع کریں گے تو طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا. یہاں سے آپ نے احرام باندھا، تلبیہ شروع کر دیا نیت کرنے کے بعد. اب جب طواف عمرے کا کریں گے، طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ختم. اور حج کے لیے آپ نے جو احرام باندھا ہے وہ تلبیہ آپ پڑھتے رہیں گے. جب آپ رمی کے لیے جائیں گے، جو کنکری ماری جاتی ہے، جب وہاں جائیں گے اس موقع پر تلبیہ ختم کر دیں گے. یہ وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، جہاں
غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، کوئی غیر مسلم یہاں نہیں جا سکتا، شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے. کافروں کو جو مسلمانوں سے عار اور جو دشمنی اور خار ہے نا، ان کو اس چیز پر ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے روحانی مقامات محفوظ ہیں اور ان کے پاس اپنا کوئی روحانی مقام محفوظ نہیں ہے. ان کو اس چیز پر غصہ ہے مسلمانوں پر کہ ان کے پاس بیت اللہ بھی محفوظ ہے، ان کے پاس اپنے رسول کا روزہ بھی محفوظ ہے، اپنا قرآن بھی محفوظ ہے، اپنا دین بھی محفوظ ہے، نبی کی ایک ایک سنت بھی محفوظ ہے. اس چیز پہ سب سے زیادہ غصہ ہے ان کو. اور پھر یہ بھی کہ وہاں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہ آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے حرم میں جب تک آپ مسلمان نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی جو ہے نا تنگ نظری ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. اب اس کی ظاہر ہے اتنا وقت نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن یہ بورڈ آپ کو وہاں لگے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے للمسلمین فقط، کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس راستے سے جائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ اس راستے سے جائیں گے. یہاں سے راستے الگ الگ ہو جائیں گے. میں تھوڑا تیز چلتا ہوں تاکہ آگے حج کی بنیادی کام کی طرف. بیت اللہ پر جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو جب بیت اللہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے گی، اس موقع پر آپ کسی ایک طرف ہو جائیں، رستے میں کھڑے ہو کر دعا نہ کریں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف، کسی ایک جانب ہو کر جو دعا کرنی ہے وہ دعا کر لیں. طواف کا یہ طریقہ ہے، طواف کا طریقہ ہم عرض کر چکے ہیں تفصیل سے. یہ استقبال کا طریقہ ہے، یہ استلام ہے. یہ ساری چیزیں ہم کل گزار چکے ہیں. اب حج کے حوالے سے، حج کے اندر دیکھیں 4 کام تو یہی ہوتے ہیں. اس میں احرام بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں سعی بھی ہے، اس میں حلق اور قصر بھی ہے. کچھ چیزیں اس میں اضافی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کام جو اضافی ہوتا ہے وہ وقوف ہوتا ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے وقوف ہے عرفات. عرفات کے میدان میں جا کے وقوف کرنا. حج کے جو دن ہیں وہ یہ 5 دن ہیں بنیادی، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ. یہ بنیادی 5 دن ہیں. 9، 10، 11، 12، 8، 9، 10، 11، 12. یہ جو 13 ہے یہ اختیاری ہے. اختیاری کا مطلب کہ اگر آپ وہاں پہ رہیں تو رمی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. تو 8 سے شروع ہوگا، 8، 9، 10، 11، 12. 8، 9 کا مطلب 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، یعنی عید کا جو دن ہے، عید کے 3 دن اور عید سے پہلے کے 2 دن. جو بڑی عید ہوتی ہے 3 دن تو وہ ہیں 10، 11 اور 12، اور 2 دن عید سے پہلے کے. یہ 5 دن ہیں جن میں حج ہوتا ہے. اور کسی بھی وقت سال کے کسی بھی دن میں حج نہیں ہو سکتا سوائے ان 5 دنوں کے. 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. اب اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو ہم شروع کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج کا پہلا دن. حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو آپ نے منا جانا ہے. آپ احرام باندھ لیں گے. احرام باندھنے کے بعد غسل وغیرہ جسے میں نے عرض کیا تھا وہ کرنے کے بعد آپ کے جو بھی ٹریول ایجنٹ ہے، جو بھی آپ کو لے جانے والا ہے، وہ آپ کو لے جائے گا منا. منا میں پہنچ کے 5 نمازیں پڑھنی ہے. منا میں پہنچ کے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا. یہ بنیادی طور پر حج کی تیاری کے لیے گویا اللہ شریعت نے ایک دن دیا ہے کہ آپ منا میں رہ کر اگلے دن کے لیے تیاری کریں، 9 ذی الحجہ کے لیے. تو آپ منا میں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھیں. یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں. تو یہ حج کا پہلا دن آپ کا مکمل ہو جائے گا. اس دن کوئی عمل نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حج پر لے جانے والے ہیں، آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں، وہ رات کبھی مغرب کے بعد ہی لے جاتے ہیں عرفات. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مغرب پڑھ کے نکل جائیں گے، یا کہتے ہیں عشاء پڑھ کے نکل جائیں گے، فجر ہم عرفات میں پڑھیں گے. وہ ان کی انتظامی قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ وہ نہیں ٹھہر سکتے.
تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر ان کے ساتھ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. مثال کے طور پر آپ نے مینا میں فجر ظہر اثر پڑھ لی، اب وہ کہہ رہے ہیں اثر کے بعد روانہ ہونا ہے، تو بس آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. لیکن اگر کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کی سیٹنگ اسی طرح کی ہے تو بنیادی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مینا میں 5 نمازیں پڑھیں گے اور مینا میں کچھ بھی نہیں کرنا. کچھ نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، باقی آپ دعا کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسرے نمبر پر جو کام کیا جاتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ یعنی حج کا دوسرا دن، اور یہ حج کا اہم ترین دن ہوتا ہے. اس دن عرفات کا وقوف کیا جاتا ہے جو فرض ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ عرفات کا وقوف کیا جاتا ہے. آپ عرفات جائیں گے، غروب تک، زوال سے لے کر غروب تک آپ نے عرفات میں رہنا ہے. عرفات میں آپ، جیسے میں عرفات کی حدود ہیں آگے اس کی تصاویر میں ہم دکھا دیتے ہیں، ان حدود کے اندر اندر آپ نے پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کے پھر وہاں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. وہاں آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، ذکر کریں، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ وہاں پہ یاد کریں. یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آگے تفصیل سے یہ چیز آ جائے گی. آپ تو 9 ذی الحجہ کو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ وقوف عرفات ہے، کہ آپ عرفات جائیں گے اور وہاں پر وقوف کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے، یہ حج کا جسے میں نے عرض کیا فرض ہے، رکن ہے، حج کا رکن اعظم ہے. جس دن خطبہ حج دیا جاتا ہے، حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ رکن اعظم ہے. مغرب تک آپ یہاں ٹھہریں گے، جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو آپ یہاں سے نکل جائیں گے. مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے یہاں پر، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے. مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ یہاں سے نکل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. آپ اگر وقوف آپ نے کیا عرفات میں تو عرفات سے آپ آ جائیں گے مزدلفہ. مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ یہاں سے نکل جائیں گے، آ جائیں گے مزدلفہ. اور مزدلفہ میں پہنچ کر جب آپ پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہو گیا ہوگا. اکثر رات کو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، آپ پہنچتے ہیں تو کبھی 11 بج چکے ہوتے ہیں، کبھی 12 بج چکے ہوتے ہیں. ظاہر رش ہوتا ہے تو پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی. یہاں پہنچ کے آپ نے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھنی ہیں. مغرب آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی اذان ہوگی آپ یہاں سے نکل جائیں گے، نکل کے آپ جائیں گے مزدلفہ. جب مزدلفہ پہنچیں گے عشاء کے وقت کے اندر آپ مغرب بھی پڑھیں گے اور عشاء بھی پڑھیں گے. پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں. وہاں لوگ اپنی اپنی جماعت کروا لیتے ہیں، جیسی صورت آپ کو سمجھ آتی ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں. پہلے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز. اس میں بھی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو شریعت کا وہی درس ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل تو حکم ہے کہ بھائی جب اذان ہو جائے نماز پڑھو. یہاں حکم ہے کہ اذان ہو جائے نماز نہیں پڑھو، بلکہ قضا کر کے پڑھو. پہلے حکم تھا کہ قضا کرنا گناہ ہے، یہاں حکم ہے کہ ادا کر کے پڑھنا گناہ ہے، یہاں قضا کرنا لازم ہے. اب یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی کہے کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کو آپ عقل پہ نہیں تولیں. شریعت نے کہہ دیا ادا کرنا لازم ہے تو ادا کرنا لازم، شریعت نے کہہ دیا قضا کرنا لازم ہے تو قضا کرنا لازم. وہاں قضا کرنا ہی در حقیقت ادا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین. آپ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ مزدلفہ میں رات گزاریں گے. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ اپنے ساتھ چٹائی لے کے جائیں تو آپ رات مزدلفہ میں گزاریں گے. مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے. وہاں کوئی سائبان، کوئی چھت، کوئی اس طرح کے خیمے نہیں ہیں. آپ کھلے آسمان تلے وہاں وقت گزاریں گے. تو جو چٹائی وغیرہ آپ کے پاس ہوگی وہ بچھا کے آپ اس پہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تہجد پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. فجر کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد وہاں وقوف کیا جاتا ہے، وقوف ہے مزدلفہ. یہ جو وقوف ہے مزدلفہ میں جو کیا جاتا ہے یہ واجب ہے. یہ فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع شمس، جو جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے، تھوڑا سا پہلے تک اس کا وقت ہے. مختصر سا دورانیہ ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، جس وقت طلوع آفتاب جس وقت ہوتا ہے، یہ جو دورانیہ یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے.
اور وقوف کا جیسا میں نے عرض کیا کہ وقوف کوئی خاص عمل نہیں ہے. وقوف کا مطلب یہ کہ آپ نے اس حدود کے اندر رہنا ہے بس. وہاں آپ تلاوت کریں, ذکر کریں, کچھ بھی آپ کریں, آپ کو اجازت ہے. یہاں آپ نے وقوف کیا مزدلفہ کا. اب مزدلفہ کا وقوف کرنے کے بعد یہ کون سا دن شروع ہوا ہے؟ یہ 10واں دن ہے, عید کا جو دن ہے. 10 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں گزارا, 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات میں وقوف کیا, رات کو آپ آ گئے واپس مزدلفہ. مزدلفہ میں رات گزاری, 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, صبح مزدلفہ کا وقوف کیا. اب جیسے ہی سورج طلوع ہو یا طلوع آفتاب سے تھوڑا سا پہلے آپ روانہ ہو جائیں گے منا کی طرف. آپ چلے جائیں گے منا, جہاں آپ نے 8واں دن جو پہلا دن تھا 8 ذی الحجہ جو گزارا تھا, وہاں خیمے وغیرہ لگے ہوئے, آگے اس کی تصویر آ جائے گی. آپ نے منا جانا ہے. اب 10 ذی الحجہ جو ہے یہ حج کا جتنے دن ہیں ان میں سب سے مصروف ترین دن عید کا دن ہوتا ہے. اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں ترتیب سے. پہلے کام کو کہا جاتا ہے رمی. رمی کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا, جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اس کو رمی کہا جاتا ہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے قربانی, لیکن قربانی وہ شخص کرے گا جو حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو. اس کو دم شکر کہا جاتا ہے, شکرانے کی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ میں عمرہ بھی کر رہا ہوں, حج بھی کر رہا ہوں ایک ہی سفر میں. اس لیے جو شخص صرف حج کر رہا ہو, عمرہ بالکل نہ کر رہا ہو, اس پر یہ قربانی لازم نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے ہمارے سارے لوگ ہی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو دم تمتع, دم شکر یہ دینا لازم ہوتا ہے. وہاں جا کے دوسرا کام جو آپ عید کے دن کریں گے وہ قربانی کریں گے. ایک تو رمی کریں گے, رمی کا طریقہ آگے آ رہا ہے, پھر قربانی کریں گے, اور اس کے بعد آپ حلق کریں گے. حلق یا قصر کر کے آپ حلال ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اب 6 چیزیں اس حلق سے آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی. ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, خوشبو لگانا, سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ, یہ 6 چیزیں حلال ہو جائیں گی. لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے اس حلق کے بعد بھی, بلکہ آپ نے اب جانا ہے طواف زیارت کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ. چاہے 10 تاریخ کو جائیں, چاہے 11 کو جائیں, چاہے 12 تاریخ کو جائیں, یہ طواف زیارت جب آپ کر لیں گے اس کے بعد یہ 7ویں پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے. تو 10 ذی الحجہ یہ حج کا مصروف ترین دن ہے. یہ 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے. پہلے رمی کریں گے, اس کے بعد قربانی کریں گے, اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے. اگر اس کی ترتیب الٹ دی, مثلا کسی نے پہلے قربانی کر لی پھر رمی کر لی, پہلے حلق کر لیا پھر رمی کر لی, ترتیب کو الٹ دینے سے آپ پر دم لازم ہو جائے گا. اس لیے پہلے رمی, پھر قربانی, اس کے بعد حلق. اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ, اس میں صرف ایک ہی کام ہے, وہ شیطان کو کنکری جو ماری جاتی ہے, رمی جس کو کہا جاتا ہے, یہی کام رہ جاتا ہے بس. اور حج کا اس میں طواف زیارت تو میں نے عرض کیا وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. ان 3 دنوں میں کسی بھی دن آپ طواف زیارت کر لیں جا کے, واپس آ کے 11 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہے, 12 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہے, اور پھر آپ وہاں سے آ جائیں گے. 13 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص وہاں رہ جاتا ہے اور وہیں وہ رات گزارتا ہے, صبح بھی ہو جاتی ہے, پھر اس پر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی لازم ہوتی ہے, ورنہ 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے لوگ روانہ ہو جاتے ہیں, تو وہ رمی کر کے آپ روانہ ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ حج مکمل ہوگا. آگے اس کو تھوڑا تصاویر کے اندر دیکھیں, یہ اس کو تھوڑا دوسرے زاویے سے سمجھایا گیا. یہ عمرے کے 4 کام ہیں, احرام, طواف, سعی اور حلق. اس کے ساتھ جب آپ جمع کرتے ہیں ان 3 چیزوں کو, نمبر 1 رمی, نمبر 2 وقوف, نمبر 3 قربانی, تو یہ حج بن جاتا ہے. یعنی دیکھیں یہ 4 کام تو وہی ہیں. آپ جب طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد آپ سعی بھی کریں گے, اس لیے کہ طواف زیارت فرض ہے, تو اس کے بعد سعی بھی آپ پر لازم ہوگی. تو یہ 4 کام تو وہی ہیں. ایک کام اس میں اضافی ہے رمی, کنکری جو ماری جاتی, یہ عمرے میں نہیں ہوتی. دوسرا کام اس میں ہے وقوف, تیسرا کام ہے قربانی کرنا. یہ اس کی چند چیزیں دی ہوئی ہیں کہ یہ ضروری چیزیں اپنے پاس رکھیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب دیکھیں یہاں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا. یہ حج کا پہلا دن ہے, اس کو آپ تھوڑا متوجہ ہو کر تھوڑا سا اپنے آپ کو تازہ کر کے ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کو
آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات. دیکھیں حج کے 5 دن ہیں. پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو میں نے عرض کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, منا میں 5 نمازیں پڑھنی. احرام باندھیں گے, احرام باندھ کے آپ چلے جائیں گے منا, اور منا میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. منا میں خاص عمل یہی کہ بس آپ وقت پہ نماز پڑھ لیں وہاں پر, اور باقی اپنا ذکر اذکار تلاوت دعا اس میں گزارتے رہیں. یہ پہلا دن ہے حج کا. اب وہاں پر اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے منا کا آغاز ہوتا ہے, یہ منا کی حدود سٹارٹ ہو رہی ہیں, یہ منا کی حدود ختم ہو رہی ہیں. یہ اسی لیے لگا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں منا کے اندر ہوں یا منا سے باہر ہوں. یہ اس لیے یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. یہ منا کا اوپر سے سیٹلائٹ سے نا لی گئی تصویر ہے. یہ مختلف خیمے جو بنے ہوئے, یہ یہاں خیمے بنے ہوئے پکے, اس لیے کہ یہاں حاجی کے زیادہ دن یہی گزرتے ہیں. 8 ذی الحجہ بھی اس کا یہی گزرتا ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, یہ 4 دن حج کے منا میں گزرتے ہیں. اس لیے یہاں پکا انتظام کیا ہوا ہے. 8 ذی الحجہ بھی آپ کا منا میں ہوگا, 10, 11 اور 12 یہ بھی منا میں ہوگا. بیچ کا صرف یہ جو 9 ذی الحجہ ہے, اس میں آپ نے عرفات بھی جانا ہے, مزدلفہ بھی جانا ہے, پھر مزدلفہ سے واپس دوبارہ منا آنا ہے. تو 4 دن چونکہ منا میں گزرتے ہیں اس لیے یہاں انتظامات پورے ہیں. لیکن مزدلفہ میں جیسے میں نے عرض کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے حاجی, اس لیے وہاں یہ انتظامات نہیں ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں نمازیں پڑھنی ہے. 9 ذی الحجہ کو آپ چلے جائیں گے عرفات, عرفات کا وقوف کریں گے. یہ بھی اس کی ایک تصویر ہے, یہ مسجد خیف ہے, اس کی تصویر ہے. یہ حج کا دوسرا دن ہے عرفات. اس کو بڑا وقوف کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک وقوف مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے, اس کو چھوٹا وقوف کہتے ہیں. چھوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے, یہ فرض ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفات کا جو وقوف ہوتا ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. رکن اعظم کا مطلب یہ سب سے بڑا فرض ہے حج کا, اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال. زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جس ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے. ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وہ زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, اس کو زوال کہا جاتا ہے. یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے, ڈھلنا شروع ہو جائے تو زوال ہو جاتا ہے اس کا. اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک, تو آپ نے اس دورانیے میں, جیسے میں نے عرض کیا, آپ نے فجر منا میں پڑھی 9 ذی الحجہ کی, وہاں سے آپ روانہ ہو گئے, ظہر تک آپ عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات میں آپ نے پہنچ کر مغرب تک یہیں رہنا ہے. یہاں آپ اپنی نماز پڑھیں اور اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں, خیموں سے جا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد جانے کے لیے, تو وہاں بچھڑنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں آپ اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر کو وہاں جمع کر کے پڑھا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس موقع پر دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھاتے ہیں, ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ عرفات میں نماز اپنی جماعت کر کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز کا مسئلہ نہ ہو. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نکلیں گے تو بہت رش ہوتا ہے, اس میں بچھڑنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اور ظاہر عرفات میدان ہے, وہاں پھر ایک دوسرے کا ملنا یا کسی جگہ کا متعین کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو حج کا دوسرا دن جو ہے وہ عرفات کا وقوف کرنا ہے, جس کو بڑا وقوف کہا جاتا ہے. اس کا وقت ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس بورڈ کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ عرفات کا وقوف فرض ہے. اگر آپ نے, بعض لوگ اپنا سارا وقت عرفات کی حدود سے باہر گزار دیتے ہیں اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں عرفات کی حدود کے اندر ہوں یا باہر ہوں. اگر آپ نے سارا وقت عرفات کی حدود سے باہر گزار دیا, آپ کا وقوف ہوگا ہی نہیں. جب وقوف نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا. اس لیے ان بورڈوں کو آپ دیکھیں, وہ جگہ جگہ یہ رہنما بورڈ لگے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں عرفات کی حدود ختم ہو رہی ہیں, یہاں شروع ہو رہی ہیں. جو مسجد ہے عرفات کی, مسجد خیف, اس کا بھی جو اگلا حصہ ہے یعنی منبر کی طرف کا جو حصہ ہے وہ عرفات کی حدود سے باہر ہے. بعض لوگ مسجد میں جا کے وقوف کر لیتے ہیں اور مسجد کے اس حصے میں کرتے ہیں جو بالکل منبر کی طرف ہے. یہ حصہ مسجد کا عرفات کی حدود سے باہر ہے, پچھلا والا حصہ عرفات کی حدود کے اندر ہے. اس لیے اگر مسجد میں بھی کرنا ہے تو پچھلے حصے میں آپ ان بورڈوں کو دیکھیں کہ عرفات کی حدود کہاں تک ہے, اس کے مطابق وقوف کریں. یہ نہایت کا وہ لگا ہوا ہے کہ یہاں ختم ہوتا ہے. قبلے کے بورڈ بھی
جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں کہ قبلہ، تاکہ انسان کو پتہ چلتا رہے یہاں قبلہ اس طرف ہے. یہ عرفات کا وہ میدان ہے. اور یہ وہ سارے وہ درخت ہیں جو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں پاکستان سے بھیجے گئے تھے. یہ سارے پاکستانی درخت ہیں جو عرفات کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ یہاں سے ان کے لیے ہدیہ بھیجا گیا تھا. پورے عرفات میں یہ درخت لگے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے فوارے لگائے ہوئے، اس سے پانی، اس طرح پانی کی فوار وہ ہو رہی ہوتی تاکہ گرمی اس سے کم ہو اور پریشانی نہ ہو لوگوں کو. یہ جبل رحمت ہے عرفات کے اندر. لیکن حج کے دنوں میں آپ یہاں اوپر چڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے. تو یہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. لیکن آپ حج کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں بعد میں یہاں چلے جائیں زیارت کے لیے. حج کے دن 9 ذی الحجہ کو یہاں چڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ رش بہت بے تحاشا ہوتا ہے. تو وہاں حادثات کے بہت خطرات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بھی پھسل گیا تو اس کی وجہ سے 10-10 20-20 30-30 آدمی پھر ان کی جانیں جاتی ہیں. یہ اس کا ایک منظر ہے. اس طرح لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جس سے کافروں کو چڑ ہے. یہ منظر آپ کو نہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں ملے گا، نہ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ملے گا، نہ ہندوؤں کی، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اس چیز کو دیکھ کے وہ جلتے اور سڑتے ہیں کہ مسلمانوں کے روحانی مقامات کیوں محفوظ ہیں. یہ کیوں اتنے سارے پوری دنیا سے جمع ہو کے ایک ہی لباس میں، ایک ہی ترانہ، ایک ہی الفاظ، ایک ہی عبادت، اور اس طرح جمع ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے آ کے، اتنے اختلافات کے باوجود پھر یہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کتنا بڑا اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جاتا ہے اس حج کے ذریعے، کہ ساری دنیا سے مسلمانوں کو ہر زبان کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، چھوٹے قد کا، بڑے قد کا، عربی، عجمی، سارے آ کے ایک ہی کھلے میدان میں ایک ہی لباس پہن کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم پوری ایک امت ہیں. یہ اس کا حج کا وہ بنیادی درس ہے. اب آپ نے عرفات کا وقوف کر لیا. اب عرفات میں جیسے میں نے عرض کیا مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی. آپ اذان ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. اب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. پہلے مغرب پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. تو یہ آپ کا دوسرا دن مکمل ہوا. پہلا دن 8 ذی الحجہ تھا. اس دن ہم نے کیا کیا تھا؟ مینا میں 5 نمازیں پڑھی تھی. دوسرا دن 9 ذی الحجہ تھا. اس دن ہم نے کیا کیا؟ عرفات کا وقوف کیا. کب سے کب تک؟ زوال سے لے کر مغرب تک. پھر مغرب میں کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم مزدلفہ چلے جائیں گے اور وہاں عشاء اور مغرب ایک ساتھ ادا کی جائے گی. یہ مزدلفہ کے بورڈ ہیں، وہاں بھی حدود لکھی ہوئی ہیں کہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ 9 ذی الحجہ یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، مسجد المشعر الحرام. 9 ذی الحجہ کی شام یہ عید کی رات ہے، یعنی اگلے دن عید ہوگی نا. آج 9 ذی الحجہ تھی تو اگلے دن 10 ذی الحجہ یعنی عید ہوگی. مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں. عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. ایک مرتبہ اذان دیں اور اقامت بھی ایک مرتبہ کہیں. اسی اقامت سے مغرب پڑھ لیں، پھر دوبارہ اقامت کی ضرورت نہیں، اسی پرانی اقامت کے ساتھ آپ عشاء کی نماز بھی ادا کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے یہاں رات کو رہنا ہے. پوری رات آپ یہیں گزاریں گے. وہ رات کو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، 12 1 2 بج جاتے ہیں لوگوں کو. تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں تاکہ اگلے دن کا جو دن ہے وہ بھی مصروف ترین دن ہے، جو عید کا دن ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور آرام کرنے کے بعد پھر کچھ تہجد وغیرہ پڑھ کے ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں. اور فجر جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے. یہ مزدلفہ کی حدود ہیں. 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا سا پہلے، یہ بہت تھوڑا سا دورانیہ ہے، آدھا گھنٹہ ہوگا، پونا گھنٹہ ہوگا، اتنا 1 گھنٹہ ہوگا. یہ دورانیہ ہے جس میں آپ نے مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے. اور اب آپ نے یہ وقوف واجب ہے، واجب ہے. لہذا اگر کوئی بغیر عذر کے چھوڑ دے گا تو اس پر دم لازم آئے گا. یہ مزدلفہ کی حدود ہیں. اب حج کا تیسرا دن شروع ہوا. 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے، یہ سب سے مصروف ترین دن حج کا یہی ہے جو عید کا دن ہے، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے.
تو اس دن آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا کیا تھا؟ مزدلفہ میں وقوف کیا تھا. جیسے ہی 10 ذی الحجہ یعنی عید کا دن شروع ہوا تو آپ نے وہاں پر وقوف کیا. وقوف کرنے کے بعد آپ دوبارہ آ جائیں گے منا. اب آپ کے بقیہ سارے دن منا میں گزرنے، بیچ میں آپ نے آنا ایک مرتبہ طواف کے لیے، اس کے علاوہ باقی سارا وقت آپ کا منا میں گزرے گا. اب طلوع آفتاب کے بعد آپ نے منا میں یہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق. رمی آگے وہ آ رہی ہے کہ رمی کس کو کہا جاتا ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ ترتیب سے کرنا واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ترتیب سے کرنا اس کا واجب ہے. اچھا قربانی کے اندر یہ ہوتا ہے عموماً یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ آپ کو ایک ٹوکن دے دیتے ہیں، یعنی آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کی قربانی 11 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی. وہ ٹائم اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ 11 بج جائیں تو آپ اس کے بعد حلق کروا لیں، لیکن جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم قربانی ہوتی نہیں ہے. مثلا آپ کو کہا کہ آپ 11 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ نے اس حساب سے رمی کر لی تھی اور 11 بج گئے تو آپ نے 11:05 پہ آپ نے اس طرح پھیر دیا سر پہ، پتہ چلا آپ کی قربانی ہو رہی ہے 1 بجے، تو اب آپ پر دم لازم آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب سے کرنا لازم تھا. آپ نے پہلے حلق کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گروپ لیڈر کو یا جو بھی آپ کا بڑا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ وہ خود اپنی موجودگی میں وہاں جائے، یعنی آپ اپنے پورے گروپ میں سے کسی ایک آدمی کو بھیج دیں کہ بھائی تم جاؤ، تم قربانی دیکھ کے ہمیں بتا دینا کہ ہماری قربانی ہو گئی. وہ جب اطلاع کر دے اس کے بعد آپ وہاں پر، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کا انتظام خود کرتے ہیں، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ وہ خود ہی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں خود جو ہے نا یہ کروں گا. تو آپ خود جا کے بھی کر سکتے ہیں، آپ خود جانور خرید کے ان کو پیسے دے کے ان کو کہہ دیں آپ اس کو ذبح کر دیں، اپنے سامنے کروا دیں. لیکن بہرحال یہ آپ کو پتا ہو کہ قربانی پہلے ہوئی ہے، حلق یا قصر بعد میں ہوا ہے، اس ترتیب الٹ نہ ہو اس میں. تو پہلا کام رمی ہوگا، دوسرا کام قربانی اور تیسرا کام حلق یا قصر ہوگا. یہ حج کا تیسرا دن ہے. رمی کے لیے آپ جب رمی کرنے جائیں گے تو آپ نے مزدلفہ میں جب رات گزاری ہے تو مزدلفہ میں آپ نے ایک کام اور بھی کرنا ہے، آپ نے وہاں سے کنکریاں چننی ہیں. وہاں سے آپ نے کنکریاں اس سائز کی جو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان آ جائے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان آ جائے، بس اس سائز کے. بعض لوگ وہاں جا کے چپل مار رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا پتھر مار رہا ہوتا ہے کہ اس نے پوری زندگی تنگ کیا ہے اس کو مارو صحیح. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چپل ماریں گے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، وہ تو ایک دیوار ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایک مقام پہ پہنچے، شیطان نے دل میں ڈالا کہ تم بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو نہ پانی ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کنکر اٹھایا اور مارا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں یہ کام کروں گا. تھوڑا آگے گئے پھر شیطان نے دل میں یہ کہا کہ تمہارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، پھر انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا. پھر آگے گئے تیسری دفعہ پھر شیطان نے دل میں ڈالا، پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے مارا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ شیطان قید ہے. تو اس لیے آپ اگر چپل بھی ماریں گے، اور شیطان کو اصل تکلیف اس عمل سے ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی وہ سنت کیوں زندہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے دھتکارا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں تجھے دھتکار دوں گا. آج ہر مسلمان آ کے مجھے دھتکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں تجھے دھتکاروں گا. شیطان کو تکلیف اس عمل سے ہوتی ہے، اس پتھر سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہر انسان، ہر مسلمان آ کے حضرت ابراہیم کی وہ سنت زندہ کر رہا ہے اور مجھے دھتکار رہا ہے. تو مزدلفہ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کنکریاں جمع کرنی. کنکریاں کتنی جمع کرنی ہے دیکھیں، ایک رمی آپ نے کرنی ہے 10 ذی الحجہ کو، اور ہر رمی 7 کنکر پر مشتمل ہوتی ہے، 7 کنکریاں آپ مارتے ہیں تو 7 یہ ہو گئی. ایک رمی آپ نے کرنی ہے 11 ذی الحجہ کو، 7 اور 7 14، اور ایک رمی آپ نے کرنی ہے 12 ذی الحجہ کو 21. اچھا دوسرا یہ ہے کہ رمی آپ نے 3 وہ ہے نا 3 سٹیپ ہیں، یعنی ایک
جس کو جمر صغرا کہا جاتا ہے، ایک کو جمر کبرا کہا جاتا ہے، ایک وسطی ہے، چھوٹا شیطان ہے، ایک درمیانے، ایک اس سے بڑا، جہاں 3 مقامات پر حضرت، اور آپ نے تینوں کی رمی کرنی ہے، تینوں جگہ آپ نے ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں جا کے، پہلے ایک پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر۔ لیکن جو پہلا دن ہے یعنی عید کا جو دن ہے 10واں دن، اس دن آپ نے ایک شیطان کو کنکری مارنی، وہ آگے آ جائے گا، اور بقیہ جو 2 دن ہیں اس میں آپ نے تینوں کو کنکری مارنی ہے۔ تو گویا ایک دن میں 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 11 کو آپ تینوں کی رمی کریں گے تو 7 اور 7 14 اور 7 21، پھر اگلے دن آپ تینوں کی رمی کریں گے تو 21 اور 21 42، اور ایک دن آپ نے عید کے دن رمی کرنی تھی 42 اور 7 49 کنکریاں تو آپ کے پاس کم از کم ہونی چاہیے، ایکسٹرا تھوڑی سی لے لینی چاہیے 50 60 کے قریب، اس لیے کہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ ضائع ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایک احاطہ ہے، اگر اس احاطے سے باہر آپ کی کنکری گزرتی ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس احاطے کے اندر اندر گرنا ضروری ہے، چاہے اس دیوار کو لگے یا نہ لگے لیکن اس احاطے میں گر جائے۔ تو اس لیے وہ ایک کنکری، کچھ کنکریاں اس موقع پر اضافی لے لینی چاہیے۔ وہاں مینا میں جا کے کنکریاں نہیں جمع کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں جو کنکریاں ہوتی ہیں یہ دھتکاری ہوئی ہوتی ہیں، جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہاں پہ رہ جاتی ہیں، ان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو آپ مزدلفہ سے اپنے ساتھ یہ کنکریاں بھی جمع کر کے لے کے جائیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ رمی کرنی ہے، اور آپ اپنے ساتھ کنکریاں مزدلفہ سے لے کر جائیں گے، اور آپ نے یہ جو رمی کرنی تھی عید کے دن، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صرف جمر کبرا کی رمی کریں گے، جو بڑا شیطان آپ اس کو کہہ لیں یا بڑی دیوار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کی رمی ہوگی 10 ذی الحجہ کو بس۔ باقی جو 2 ہیں ان کی رمی عید کے دن نہیں ہوگی، اگلے جو 2 دن ہیں ان میں تینوں کی رمی ہوگی۔ اور عید کا دوسرا اور تیسرا دن 11 اور 12 ذی الحجہ، تو آپ نے پہلا کام تو عید کے دن رمی کی، دوسرا کام آپ نے قربانی کی، تیسرا کام آپ حلق قصر کر کے، حلق قصر جب آپ کریں گے آپ کے لیے 6 پابندیاں ختم ہو گئیں، 7ویں جو پابندی ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لیتے۔ تو اب ان 3 دنوں میں سے آپ کسی بھی دن جا کے طواف زیارت اور سعی کر کے واپس مینا آ جائیں، اور اگلے 2 دن آپ نے زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹے کی، پھر درمیانے کی، پھر اس سے بڑے کی، 7 کنکر آپ نے ہر جمرے کو مارنے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اس میں دیا ہوا ہے، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، نہ پہلے جمرے کو مارنی ہے نہ دوسرے کو، صرف جو تیسرا جو بڑا، اس کو جمر کبرا کہا جاتا ہے، بڑی دیوار کہہ لیں یا بڑا شیطان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کو آپ نے کنکری مارنی ہے۔ یہ مکہ کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب جو سب سے پہلا جمرہ ہے وہ جمرہ کبرا ہے، اور اگلے جو 2 دن ہیں اس میں آپ نے تینوں کی رمی کرنی ہے، چھوٹے کی بھی، درمیانے کی بھی اور بڑے جمرے کی بھی، تینوں کی آپ نے رمی کرنی ہے۔ اور کنکر آپ نے انگلی میں پکڑ کے، شہادت اور انگوٹھے والی انگلی میں پکڑ کے اس کو مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ پڑھ کے کنکری مار دیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان کو دھتکارنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں یہ پتھر مارتا ہوں۔ یہ اس کی تصاویر ہیں سیٹلائٹ سے جو لی گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت ساری منزلیں بنی ہوئی ہیں، 6 7 8 منزلیں، کسی بھی منزل میں آپ جا کے رمی کر سکتے ہیں، لیکن اس احاطے میں یہ اس کا وہ دیا ہوا ہے، یہ دوسرا جمرہ ہے، یہ تیسرا جمرہ ہے۔ تو آپ نے صرف اس جمرے کی رمی کرنی ہے عید والے دن، ان 2 کی نہیں کرنی، اگلے 2 دن آپ نے تینوں کی رمی کرنی ہے۔ اور اس رمی کے وقت یہ اس کا وہ درس ہے کہ اس کو یاد رکھیں کہ شیطان کو دھتکارنے کا عمل یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس رمی کے وقت یہ یاد رکھیں کہ یہ رمی میں کیوں کر رہا ہوں، اور ساری زندگی میں نے یہ رمی کرنی ہے، یہ تو صرف ایک علامتی کام ہے کہ میں شیطان کو پتھر مار رہا ہوں، مطلب یہ کہ جہاں بھی شیطان میرے کام میں روڑے اٹکائے گا میں اس کو دھتکار دوں گا، اس کو کہوں گا کہ میں تیری بات نہیں مانتا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ یہ در حقیقت یہ درس دینے کے لیے،
یہ اس کا طریقہ اس میں دکھایا گیا کہ آپ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑ کر کنکری مار دیں. یہ تو پرانی تصویر ہے, یہ اس طرح کا احاطہ بنا ہوگا. یہ پرانی تصویریں ابھی اس طرح نہیں ہے. اس احاطے میں گرنا اس کا ضروری ہے, دیوار کو لگنا ضروری نہیں. یہ جدید اس کی تصویر ہے, یہ مختلف منزلیں ہیں. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, یہاں بھگدڑ مچتی ہے. پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا, اور یہ بھگدڑ اس لیے مچتی ہے کہ آنے کے رستے الگ ہیں, جانے کے رستے الگ ہیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ ہم اس نظم و ضبط کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کا کام ہی ہے کہ بدنظمی سے, حالانکہ اسلام نے سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیا ہے. جو آنے کا رستہ ہے اس کو آنے کے لیے استعمال کریں, جو جانے کا رستہ ہے اس کو جانے کے لیے استعمال کریں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے رستے سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور جگہ ہوتی نہیں ہے. جب جگہ ہوتی نہیں ہے تو ایک آدمی پھسلتا ہے یا دو پھسلتے ہیں, وہ تو پھر ایک جمع غفیر ہوتا ہے, ایک مجمع ہوتا ہے, تو وہ پورا ایک ریلا چل رہا ہوتا ہے. وہاں رکنے کا تو کوئی چانس نہیں ہوتا کہ آپ رک جائیں گے تو پیچھے والا بھی رک جائے گا. وہ تو آپ خود چل رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ جب ایک گرتا ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی جھکا, وہ بھی گیا, دوسرا جھکا, وہ بھی گیا, 10 15 20 100 اس طرح شہادتیں اس میں بھگدڑ مچتی ہے, اس میں ہو جاتی ہیں. اور یہ ہماری بدنظمی کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی طرف سے انتظامات پورے ہوتے ہیں, سعودی حکومت پورے انتظامات کرتی ہے. ہم بدنظمی کرتے ہیں کہ آنے والے رستوں سے جا رہے ہوتے ہیں, جانے والوں سے آ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی بھگدڑ مچتی ہے. اور ظاہر ہے جو اس طرح کرے گا, جتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, سب کا مجرم وہی شخص ہوگا جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اس لیے اس کا بہت اس کی احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس طرح کا احاطہ ہے کہ اس احاطے کے اندر اندر آپ کی کنکری گر جائے. یہ قربانی کا وہ ہے کہ آپ, یہ جو قربانی ہے نا, جو حج کی قربانی ہے, یہ آپ نے حرم کی حدود میں ہی دینی ہے, آپ یہاں نہیں کروا سکتے. اور جو انسان پر قربانی لازم ہوتی ہے عید کے موقع پر, وہ قربانی اس سے الگ ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر یہ قربانی الگ سے لازم ہوگی. یہ جو آپ حج میں قربانی کر رہے ہیں یہ عید والی نہیں ہے, یہ دم شکر ہے, شکرانے کی قربانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں ایک سفر میں کرنے کی توفیق دی ہے, اس کے شکرانے میں آپ یہ قربانی کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوگا تو وہ عید کی قربانی الگ سے کرے گا. اس میں آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ یہاں کروا لیں, چاہے آپ حرم میں کر لیں, لیکن جو حج کی قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی دینا لازم ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی خود کریں یا قابل اعتماد ساتھی کو نائب بنائیں. ٹوکن خرید کر اس پہ بھروسہ نہ کریں کہ یہ ٹوکن ہے, اس کا 12 بجے کا ٹائم ہے, اس کے بعد ہم قربانی کر لیں گے. اور رمی کے بعد قربانی کے بعد حلق یا قصر, اور اس کے بعد آپ کے لیے 6 چیزیں حلال ہو گئیں. آپ سلا ہوا لباس پہن لیں, خوشبو لگا لیں, ناخن کاٹتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, یہ ساری چیزیں, لیکن میاں بیوی حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارت نہیں کر لیتے. اب یہ اس کو ہم نے صرف گزارنا ہے. یہ وہ کل والی چیزیں اب دوبارہ اس میں ریپیٹ ہوں گی. آخر میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یہ وہ کل والی چیزیں جو میں نے عرض کی تھی کہ طواف کا طریقہ کیا. آپ جائیں گے طواف زیارت کے لیے تو طواف زیارت کا وہی طریقہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ پہلے استقبال کریں گے, پھر استلام کریں گے, پھر طواف شروع کریں گے, پھر ہر چکر کے شروع میں استلام کریں گے, پھر طواف کے آخر میں 3 کام کریں گے, بیچ میں آپ نے استوا کرنا ہے, رمل کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ نے سعی کرنی ہے. یہ سارے وہی کام ہیں جو کل ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کا ایک خلاصہ دیا ہوا ہے. طواف حجر اسود سے شروع ہوگا. نمبر 2, طواف میں وضو واجب ہے. نمبر 3, طواف کے شروع میں استقبال اور استلام کیا جاتا ہے. نمبر 4, درمیان میں رمل اور استوا کیا جاتا ہے. اسی طرح آخر میں 3 کام کیے جاتے ہیں. ملتزم کی سید میں دعا, مقام ابراہیم کی سید میں 2 رکعت, آب زمزم. طواف میں 1 استقبال اور 8 استلام ہوتے ہیں. طواف حجر اسود پر ختم ہوتا ہے اور حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے. یہ ہم کل تفصیل سے اس کو سمجھ چکے ہیں. یہ وہی تصاویر ہیں. حج کی سعی بھی آپ نے کرنی ہے. طواف کے بعد آپ سعی کریں گے, سعی کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے مینا. یہ وہی تصاویر ہیں جو میں کل دکھا چکا ہوں کہ صفا پر آپ جائیں گے تو یہ اس کی تصاویر ہیں. کھردری ٹائلوں پر پہنچ جائیں تو وہاں سے صفا شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ اپنی سعی شروع کر سکتے ہیں. تفصیل اس کی میں بہت وضاحت کے ساتھ کل عرض کر چکا ہوں. سعی آپ زمینی منزل پہ کریں, پہلی منزل میں, دوسری منزل میں, کسی بھی منزل میں کی جا سکتی ہے. یہ وہ اس کا ایک نقشہ سا دیا ہوا ہے
کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، بیچ میں یہ سبز لائٹیں ہوں گی جس میں مرد حضرات تیز چلیں گے، عورتیں اس میں تیز نہیں چلیں گی. حرم شریف کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کریں، تلاوت، ذکر. طواف وہاں کی خاص عبادت ہے، یہ عبادت کہیں اور نہیں ہو سکتی. طواف ایسی عبادت ہے جو کہیں بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے صبری سے، ناشکری سے، نافرمانی سے. اور یہ علماء نے لکھا ہے جس بندے کا حج قبول ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مشقت حج میں آتی ہے. یہ بھی حج کی قبولیت کی علامات میں سے کہ کوئی نہ کوئی مشقت اس کو حج میں آتی ہے. حج بغیر مشقت کے ہونے والی عبادت ہے ہی نہیں. اور اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مشقت پہ صبر کرتا ہے یا شکوے شکایت کرتا ہے. یہ مسجد عائشہ کی حدود ہیں. آپ نے اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے، تیسری بار عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ آئیں گے مسجد عائشہ. مسجد عائشہ آ کر آپ یہاں احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے دوبارہ حدود میں داخل ہوں گے، پھر جا کے عمرہ کریں گے. آپ نے پھر عمرہ کرنا ہے، پھر آپ دوبارہ آئیں گے مسجد عائشہ، یہاں آپ غسل وغیرہ کر کے احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد پھر حدود حرم میں داخل ہوں گے نیت اور تلبیہ پڑھ کے. اب میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں حج کے 5 دن ہیں. اس خلاصے کو آپ غور سے سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں. حج کے 5 دن ہیں. پہلا دن کون سا ہے؟ 8 ذی الحجہ. دوسرا دن 9 ذی الحجہ، پھر 10، 11، 12 جو عید کے 3 دن ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرے گا؟ پہلے تو احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد کیا کرے گا؟ مینا جائے گا. مینا میں اس نے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ جلدی بھی جا سکتے ہیں. اب 9 ذی الحجہ شروع ہوا. 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ وقوف عرفات. عرفات جانا ہے. عرفات میں وقوف کب سے کب تک ہوگا؟ زوال سے مغرب تک آپ نے وقوف کرنا ہے عرفات کی حدود کے اندر اندر. اس کے بعد مغرب ہوگی تو مغرب میں کیا کرنا ہے؟ اذان ہوتے ہی آپ وہاں سے نکل جائیں گے. نماز آپ عرفات میں نہیں پڑھیں گے. کہاں جائیں گے آپ؟ مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ کے کیا کیا جائے گا؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ عشاء کے وقت میں ملا کے پڑھیں گے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. اب اس کے بعد آپ وہاں کنکریاں بھی جمع کر لیں، رات بھی گزار لیں. اب عید کا دن شروع ہو گیا، یعنی حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا. 8 بھی گزر گیا، 9 بھی گزر گیا. اب 10ویں دن کیا سب سے پہلے صبح کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے. فجر سے لے کر طلوع سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ عرفہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے. یہ کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے کہاں؟ مینا. اب یہ سارے دن آپ کے مینا میں گزرنے، سوائے آپ یہ کہ طواف کے لیے آئیں گے. اب مینا میں آپ نے 3 کام کرنے 10 ذی الحجہ کو. نمبر 1 رمی. رمی کا مطلب کنکر مارنے ہیں ان ستونوں کو، لیکن اس تاریخ کو آپ نے صرف ایک ستون کی رمی کرنی ہے. کون سے کی؟ جو بڑا ستون ہے یا بڑا شیطان ہے جمر کبرا، اس کی رمی کرنی ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی. قربانی میں نے تفصیل عرض کر دی کہ خود کوشش کریں یا کم از کم اپنے علم میں رکھیں کہ قربانی ہوئی یا نہیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ حلق یا قصر کرنا ہے. اور اب آپ نے طواف زیارت بھی کرنا ہے، اس لیے طواف زیارت آپ اپنے عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں. حلق قصر آپ نے کر لیا، آپ کے لیے کپڑے اب آپ پہن سکتے ہیں، کپڑے پہن کے چلے جائیں، طواف زیارت کر کے آ جائیں. ابھی آپ حجر اسود کو ہاتھ بھی لگا لیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، خوشبو کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے. وہ ساری پابندیاں ابھی آپ پر نہیں ہوں گی. طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے مینا. اب 11 اور 12 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، 11 کو کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. 11 کا عمل یہی ہے کہ پہلے چھوٹے ستون کی، پھر درمیانے ستون کی، پھر اس بڑے ستون کی رمی کریں، پھر آ جائیں. پھر 12 ذی الحجہ کو پھر جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ رمی کریں گے، پہلے چھوٹے ستون کی، پھر درمیانے ستون کی، پھر بڑے ستون کی. اور اسی دوران آپ نے طواف زیارت بھی کر لیا ہوگا. یہاں ایک اہم مسئلہ خواتین کے سمجھنے کا یہ ہے کہ طواف زیارت فرض ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے مخصوص ایام ان دنوں میں آ جاتے ہیں. اب ظاہر طواف میں وضو واجب ہے، بغیر طہارت کے طواف نہیں ہو سکتا. اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں. تو طواف زیارت میں اگر کوئی شخص بلا عذر تاخیر کرتا ہے اس پر تو دم لازم ہوتا ہے،
یعنی کوئی شخص 10 ذی الحجہ کو بھی طواف نہ کرے، 11 کو بھی نہ کرے، 12 کو بھی نہ کرے، 13 ذی الحجہ کو آ کے طواف کر رہا ہے، اس پر تو دم لازم ہوگا. لیکن خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. خواتین کے اگر مخصوص ایام ہیں اس کی وجہ سے وہ تاخیر بھی کر لیتی ہیں، چاہے وہ 13 ذی الحجہ کو آ کے کر لیں، 14 ذی الحجہ کو آ کے کر لیں، 15 ذی الحجہ کو آ کے کر لیں، کسی بھی تاریخ میں آ کے وہ طواف زیارت کر لیں تو طواف ان کا ہو جائے گا، ان پہ دم بھی لازم نہیں ہوگا. لیکن یہ طواف بہرحال ان پر لازم ہے. یہ طواف کیے بغیر وہ واپس نہیں آ سکتی. اگر واپس آ گئی میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوں گے. یہ طواف فرض ہے. اس کے لیے اس کو اپنی فلائٹ کینسل کروانی پڑے، اس کو تاخیر سے کروانا پڑے، کچھ بھی کروانا پڑے. اس کے لیے دوائی بھی استعمال کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو. وہ استعمال اگر کوئی کرتی ہے خاتون اور اس سے اس کا یہ خون رک جاتا ہے اور مکمل رک جاتا ہے تب بھی وہ طواف زیارت کر سکتی ہے. تو چاہے وہ انتظار کرے اور 12 ذی الحجہ کے بعد جب وہ پاک ہو جائے طواف کر لے، چاہے تو وہ دوا استعمال کر کے روک کے پاک ہو کے ان دنوں میں طواف زیارت کر لے. لیکن طواف زیارت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ نہ دوا کام کر رہی ہے، نہ اس کے پاس فلائٹ کو کینسل کرنے کی یا ڈیلے کرنے کا کوئی موقع ہے، بس یہی دن ہے اس کے پاس. بعض لوگوں کی ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے کہ 13 ذی الحجہ کی ان کی فلائٹ ہے. ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اب وہ اسی حالت میں اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اس طرح بچاتے ہوئے کہ وہاں حرم کی جگہ کوئی آلودہ نہ ہو، اس کے اہتمام کے ساتھ طواف زیارت اسی حالت میں کر لے. لیکن چونکہ اس نے ناپاکی کی حالت میں یہ طواف کیا ہے، اس کے جرمانے کے طور پر اس کو ایک بڑے جانور کی قربانی دینا لازم ہوگی. اس کا دم یہ ہوگا کہ ایک بڑا جانور، چھوٹا جانور نہیں، یا اونٹ یا گائے حدود حرم کے اندر ذبح کرے اس کے جرمانے کے طور پر، اگر اس کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے اور وہ اسی حالت میں طواف کر رہی ہے تو طواف تو بہرحال اس پر لازم ہے. تو کوشش تو یہ کرے، یہ بالکل آخری آپشن ہے ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا، بالکل آخری آپشن ہے. لیکن یہ بھی اگر طواف کر لیا تو ایسی صورت میں وہ ایک بڑے جانور کی قربانی دم کے طور پر دے گی اور اس کے بعد وہ وہاں سے لوٹ سکتی ہے. خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر حج کے دوران خواتین کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ حج کے سارے کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے. حج کے جتنے کام ہیں خواتین کر سکتی ہے اسی حالت میں. وہ وقوف بھی کر سکتی ہے، وہ رمی بھی کر سکتی ہے، وہ احرام بھی باندھ سکتی ہے، وہ منا بھی جائے گی، سب کچھ کرے گی سوائے طواف کے. طواف ایسا عمل ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو طواف کے لیے تو یہ شرط ہے. لہذا اگر کسی کے دن شروع ہو جاتے ہیں وہ احرام باندھ کے حج شروع کر دیتی ہے، اس کا حج شروع ہو جائے گا، حج اپنا کرتی رہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں. طواف اس حالت میں نہیں کر سکتی. یہ خواتین کا وہ ایک اہم مسئلہ ہے جو خواتین کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ حج مکمل کریں گے تو مدینہ منورہ جایا جاتا ہے. مدینہ منورہ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے اور وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے لیے جایا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، وہاں آپ جائیں گے. وہاں کے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہاں کی کسی چیز کو آپ برا نہ کہیں، وہاں ناشکری نہ کریں، کسی چیز کو کسی شخص کو برا نہ کہیں. یہ آداب کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ مدینہ کی یہ چیز اچھی نہیں، یہ چیز اچھی نہیں. علماء نے لکھا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہ تو وہاں کے لوگوں سے شکوے شکایت کریں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی تھی. جب اہل مکہ نے آپ کو نکالا تھا تو پناہ دینے والے یہی مدینہ کے لوگ تھے. تو یہ انہی کی اولاد ہے، انہی کی نسل ہے، اس لیے ان کو حضور سے بڑی خاص نسبت ہے. ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں کہ مدینہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے. یہ ناشکری میں اور بے ادبی میں آتا ہے. یہاں پر درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے. یہ مدینہ منورہ حاضری کے آداب ہیں. اور جب آپ روضہ اقدس پر جائیں تو وہاں پر بلند آواز میں بات نہ کریں، وہاں چیخیں چلائیں نہیں. بلند آواز میں جیسے بعض لوگ، یہ بے ادبی میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں ابھی بھی زندہ ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں.
اسی لیے وہاں جا کر ہم درود شریف انہی الفاظ میں پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ درود وہاں پر انہی الفاظ میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو خود سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی دور ہو مجھ پر درود پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور میری قبر پر آ کر کوئی درود پڑھے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ وہاں آداب کا خیال کیا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے، بے ادبی نہ کی جائے، اس چیز کا اہتمام کے ساتھ وہاں پر درود شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش کیا جائے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پر سلام پیش کیا جائے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کیا جائے۔ ان تینوں کے روضہ مبارک بالکل بالترتیب ہیں۔ تھوڑا سا پائنتی کی طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان سے تھوڑا سا نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے سلام پیش کر دیا جائے۔ جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری طرف سے سلام پیش کر دیں، ان کی طرف سے بھی آپ سلام پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اس کی طرف سے میں آپ کو یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اس کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پیش کرنے۔ یہاں حضرت یہ جو بڑا ایک سرکل سا بنا ہوا ہے، یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مواجہہ شریف ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کے سامنے یہ بنایا گیا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے آپ یہ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ شریف ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ شریف ہے۔ اس طرح کر کے ان دونوں حضرات پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جنت البقیع ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، بہت سنت کے مطابق انتہائی سادگی سے بنائی گئی ہیں، مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے۔ یہ مسجد قباء ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ مدینہ کے اندر ہے۔ یہ خواتین کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ خواتین طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور آتے ہوئے بہت زیادہ لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں، کوئی کیا لا رہا ہے کوئی کیا لا رہا ہے۔ وہاں سے لانے کی 2 چیزیں، ایک آب زمزم ہے اور ایک مدینہ منورہ کی کھجور ہے۔ اور روحانی طور پر جو وہاں سے لانے کی چیز ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی ہے، توحید اور ہجرت، یہ وہاں کی یادگار ہے کہ آپ وہاں یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس وجہ سے آپ کو نکال دیا۔ توحید وہاں کی روحانی سوغات ہے۔ اور مدینہ منورہ کی روحانی سوغات ہے نصرت، کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی مدد کی، وہاں آپ کی نصرت کی گئی، انہوں نے آپ کو پناہ دی، آپ کو جگہ دی۔ تو دین کے کاموں میں تعاون کرنا، دین والوں کی، دینداروں کی، ان کی مدد کرنا، یہ مدینہ منورہ کی روحانی سوغات ہیں۔ تو ایک مادی سوغات ہے کہ آپ وہاں سے اپنے ساتھ آب زمزم مکہ مکرمہ سے، کھجور مدینہ منورہ سے لے آئیں۔ ایک روحانی سوغات ہے کہ اس عزم کے ساتھ آئیں کہ میں نے توحید کے عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے، اور مدینہ منورہ سے یہ درس لے کر آئیں کہ میں نے بھی دین کی اسی طرح نصرت کرنی ہے جس طرح مدینہ کے لوگوں نے دین کی اور اہل دین کی نصرت کی تھی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے جو ہم نے عرض کرنی تھی۔ کوئی سوالات ہیں تو نہیں ہیں؟ آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، بیلٹ اگر سلائی بھی ہوا ہو اس کو باندھ سکتے ہیں۔ سلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی ساخت پر کوئی چیز نہ سلی ہوئی ہو، مثال کے طور پر آستین ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی جسم کی ساخت کے مطابق، باقی بیلٹ وغیرہ وہ پہن سکتے ہیں۔ طواف کے علاوہ نہیں، خواتین نماز تو نہیں پڑھ سکتی، حج کے جو کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ طواف زیارت عام کپڑوں میں ہی کرتے ہیں لوگ، اسی احرام کے ساتھ کرنا چاہیں تو منع نہیں ہے، لیکن پابندی نہیں ہے کہ آپ احرام کی حالت میں کریں۔ ہاں، وہ طواف کے 7 چکروں میں استوا کیا جائے گا، وہ میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ تو پھر وہ طواف روک لے اور بعد میں اپنا طواف مکمل کرے۔ جی، طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہیں طواف روک کر وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد جہاں سے طواف چھوٹا تھا جو چکر وہیں سے شروع کر دیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں سے آپ کا وہ چکر رہتا ہے وہیں سے چکر شروع کر دیں۔
اور کوئی سوال؟ نہیں، سعی کے بعد 2 رکعت نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، جو طواف کی واجب نماز ہے۔ مکروہ اوقات میں یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، مکروہ اوقات کے علاوہ پڑھیں گے۔ طواف وداع اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو دم لازم نہیں ہے۔ بغیر عذر کے اگر طواف وداع چھوڑ دیا جاتا ہے، جو الوداعی طواف ہے کہ جب آپ حج کے مکمل کام کرنے کے بعد ایک الوداعی طواف بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سعی نہیں ہوتی، تو وہ طواف واجب ہے۔ اگر وہ بغیر عذر کے چھوڑ دیں گے تو دم لازم ہوگا۔ ہاں ہاں، آنے حج کے بعد کرنا ہے بس، باقی آپ کسی بھی وقت کر لیں۔ بس یا تو کچھ بھی کریں لیکن دم تو دینا پڑے گا، اس سے تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ دم وہ اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آ جائے یہاں پر طواف کر کے، پھر پیسے جمع کر کے وہاں بھجوا دیں اور وہاں حرم میں اس کی قربانی کروا دی جائے۔ قصر نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے آئے ہیں تو ایسی صورت میں تو آپ نماز مکمل پڑھیں گے۔ اگر 15 دن سے کم، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ منا اور مکہ کی جو حدود ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ منا اور مکہ ایک ہے یا الگ الگ ہیں، تو اس میں دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منا اور مکہ وہ ایک ہی بن گیا، اب الگ الگ نہیں رہا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، منا اور مکہ الگ الگ ہیں ابھی بھی۔ تو جو کہتے ہیں کہ ایک بن گیا ہے، تو اگر آپ مکہ اور منا کو ملا کے بھی 15 دن کی نیت کرتے ہیں تب بھی آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں، منا الگ ہے اور مکہ الگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 15 دن الگ سے اگر مکہ میں نیت کی ہے یا 15 دن الگ سے منا میں نیت کی ہے تب تو آپ مکمل پڑھیں گے، ورنہ نہیں۔ دونوں طرف ہمارے اکابر علماء کی آراء ہے، جس پر جس کو شرع صدر ہو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کہاں پر؟ عرفات میں پوری پڑھیں گے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں مسافر ہیں یا وہ ہیں قصر کر رہے ہیں یا آپ مکمل کر رہے ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ نہیں، پوری نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پر قصر لازم ہے تو پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ نے قصر ہی کرنا ہوگا۔ کیا چیز؟ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، یہ تو میں نے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ زخم وغیرہ لگ جائے اس سے طواف پہ اثر نہیں پڑتا، خون اگر نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، مغرب اور عشاء پڑھ کے پھر فجر پڑھیں گے۔ زوال سے مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا ہے۔ جی، یہ پورا دور دیکھیں، عرفات کا وقوف یہ فرض ہے، اور اس پورے دورانیے میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقوف کرتا ہے اس کا وقوف تو ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر عذر مغرب سے پہلے پہلے نکل جاتا ہے تو دم اس پر لازم ہوگا، وقوف اس کا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، کوئی بھی نیک عمل ہو، حج ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، آپ پوری امت کو بخش دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر صحابہ کو، پھر اولیاء اللہ کو، اپنے والدین کو، جس جس کو آپ بخشنا چاہیں اللہ تعالیٰ سب کو ثواب بھی پہنچائیں گے اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، کپڑا ویسے بغیر سلا ہوا کپڑا رکھ سکتے، ہاں بغیر سلا ہوا کپڑا رکھ سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں رکھ سکتے، یا جو انڈر ویئر وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں پہنی جا سکتی اس میں۔ یہ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، وہاں سے فون کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اب کیا کریں، تو پھر دم لازم ہوگا۔ اذان ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ وہ پہن سکتی ہیں، پابندی نہیں۔